الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبع المیت ثلاثة فیرجع اثنان ویبقى معه واحد یتبعه اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے واجب الاحترام قابل صد تکریم معزز دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آج آپ حضرات کی خدمت میں ایک گزارش عرض کرنی تھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کو تو معلوم ہے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک ایک جملہ، ان کا ایک ایک کلام امت مسلمہ کے لیے بلکہ کل کائنات کے لیے ذخیرہ آخرت ہے اور ذخیرہ دنیا ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام جب بھی سمجھاتے امت کو آخرت کے حوالے سے سمجھاتے زیادہ تر۔ تو اللہ کے حبیب نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ میت جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے انسان کا، پھر اس کی قبر تک اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں۔ خلاصہ اس حدیث کا مفہوم میں بیان کرنے لگا ہوں، بعد میں اخیر کے اندر ترجمہ بھی کر دوں گا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو قبر تک اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں۔ نمبر ایک اس کے گھر والے، نمبر دو اس کا مال، نمبر تین اس کا عمل۔ اب اس میں سے فرمایا کہ دو چیزیں جو ہیں مال اور گھر والے، وہ تو واپس اس کو دفنا کر اپنے اپنے کام کی طرف، اپنے گھر کی طرف واپس لوٹ جاتے ہیں، لیکن ایک جو تیسری چیز ہے وہ عمل، وہ اس کے ساتھ باقی اور دوام یعنی آخر تک رہتا ہے، ہمیشہ رہتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے مال میں لگ کر، اپنے اہل و عیال میں لگ کر عمل سے غفلت نہ برتے، عمل سے غافل نہ ہو، اپنے دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کی رنگینیوں کو، دنیا کی خوبصورتی کو، دنیا کی اللہ معاف فرمائے مال کی فراوانی کو، دنیا کی جاہ اور سلطنت کو، عہدے اور منصب کو دیکھ کر اعمال سے غافل نہ ہو جائے۔ اگر اعمال سے غافل ہو گیا تو اس کا جو یہ مال ہے، اس کا جو یہ اہل و عیال ہے، یہ اس کو بچا نہیں سکے گا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ تو حدیث میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس مرنے والی جو میت ہے اس کے ساتھ تین چیزیں اس کی قبر تک جاتی ہیں۔ نمبر ایک اس کا مال، اس کے گھر والے، اس کا عمل، اور دو چیزیں واپس لوٹ کر آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ واپس کیا لوٹ کر آتی ہیں؟ گھر والے دفنا کر واپس آ جاتے ہیں۔ نمبر دو، ظاہر ہے جس چرپائی پر اس کو لے گیا ہوگا، یا کوئی اس کے غلام اس کے ساتھ گئے ہوں گے اس کو دفنانے کے لیے، اس کی کسی سواری کے اندر اس کو لے کر گئے ہوں گے، وہ سواری بھی اس کا مال ہے، وہ مال اس کا واپس آ جائے گا۔ اس کی ساتھ ساتھ میں فرمایا کہ غلام دفنانے گئے، غلام بھی واپس آ جائیں گے، نوکر چاکر۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کوئی چرپائی پہ جس پر لے کر گئے، جنازے کو لے کر جاتے ہیں، اس کو بھی واپس لے کر آ جائیں گے۔ لیکن جو آخر کے اندر جو چیز اس کے ساتھ ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے رہے گی وہ کیا ہے؟ اس کے اعمال۔ تو لہٰذا اعمال آدمی کرتا رہے۔ اعمال کیا ہے؟ نمازوں کی پابندی ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، ساتھ ساتھ میں ذکر و اذکار ہے، درود شریف کا اہتمام ہے، اور ساتھ ساتھ میں لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کے معاملات ہیں، اور لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم کرنا ہے اور برائی سے روکنا ہے، اور ساتھ ساتھ میں فرمائے کہ اللہ رب العالمین سے ہر موڑ پر، ہر لمحے، ہر آن، ہر گھڑی ڈرتے رہنا ہے۔ یہ اعمال ہیں۔